میں ایک بات بالکل کلیئر کروں، بالکل مقابلہ کریں گے، کسی قسم کی مفاہمت ان لوگوں سے نہیں ہے، مزاحمت کریں گے، اور اگر ان کا خیال یہ ہے کہ ہم کوئی ڈر جائیں گے، نہ ڈریں گے، نہ ان کی اپنے موقف سے پیچھے۔ آپ کی حقوق کے نگہبان ہیں ہم وفاق میں بیٹھیں گے، وفاق میں بات کریں گے، اٹھائیں گے، اور کسی طور پر ان کو یہ نہیں کرنے دیں گے کہ ہمارے حقوق نہ دیں۔ تو باقی اگر آپ کوشچن کریں گے تو وہ کریں گے۔ میں بیسیکلی اس ایشو کو زیادہ ہائی لائٹ کرنا چاہ رہا تھا کہ سب سے پہلے جو ہے نا، آپ ہماری صوبے کے بقایا جات ادا کریں، سب سے پہلے آپ ہماری جو مینڈیٹ ہے اس کو تسلیم کریں۔ آپ نے وفاق میں بھی ہم سے مینڈیٹ چوری کیا، عوام نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا، اور آپ نے جو ہے نا وہ ووٹ نمائندہ عوام نے ایک منتخب کیا، آپ نے ادھر کسی اور کو بٹھا دیا۔ آپ نے جب بھی مینڈیٹ چوری کی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے۔ خدا را اس ملک کے اوپر رحم کرے، اس قوم کے اوپر رحم کرے، عوام کی مینڈیٹ کی توہین نہ کرے۔ اور میں نواز شریف سے پوچھنا چاہتا ہوں، کم از کم تم تو اپنے وہ نعرہ جو آپ کہتے تھے کہ میں ووٹ کو عزت دو کے لیے اپنی تحریک چلائی، آپ نے تو ووٹ کو اتنا بے عزت کیا جو تاریخ میں کوئی اس کا نہیں ملتا۔ کچھ چیز اسی ہے کہ میں نے اشاروں میں کہا، وہ مجھے پتہ ہے، میں پوچھنا، وہ میں نے کہہ دیا ہے۔ جو کر رہے ہیں نا، یہی نہیں، یہ جو افغانستان کے ساتھ اور پاکستان کے ساتھ تعلقات کی ایک نئی روش ڈالی گئی ہے۔ جتنا اس وقت جو ہے نا آپ چمن میں دیکھیں کہ چمن میں جو ہے نا ایک بہت بڑی درنا بیٹھا ہے، ابھی تک اس کو انگیج نہیں کیا جا رہا ہے، اس کو روٹی سے محروم کیا جا رہا ہے، اور یہ ڈرامہ کیا جا رہا ہے کہ یہ ہماری اکانومی پہ بہت بڑا بوجھ ہے۔ میں صرف اتنا پوچھنا چاہتا ہوں کہ اسٹیٹسٹک دکھائے کہ کون اس کے ذمہ دار ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، آپ اگر کہتے ہیں کہ یہاں ہم سمجھتے ہیں بالکل اس علاقے میں irregular اکانومی ہے، وار اکانومی ہے، اور وہ بنائی، وہ آپ کی پالیسیوں کی وجہ سے وار اکانومی بنی، وہ آپ کی وجہ سے پالیسیوں کی وجہ سے جو ہے نا irregular اکانومی بنی، لیکن ذمہ دار کون ہے؟ ذمہ دار آپ ہیں، کیونکہ آپ نے اس علاقے کو آپ نے ہر قسم کی ڈیولپمنٹ سے محروم رکھا۔ آپ نے کوئی انڈسٹریز نہیں لگائی، آپ نے انفراسٹرکچر نہیں بنایا، آپ نے روڈ نہیں بنائے، آپ نے قبائلیوں کو کیا آپ انسانی نہیں سمجھتے؟ آپ اس کو علاقہ غیر کہہ کے آپ یہ تاثر دیتے ہیں کہ یہ ہم سے نہیں ہے، حالانکہ آپ کے بہت بڑے بارڈر کا یہ کام کرتے تھے۔ تو یہ جو اس وقت ادھر یہ ہو رہا ہے، ادھر بلوچستان میں جو ہمارے پختون بیلٹ ہے اس پہ وہ ہو رہا ہے، تو اور جو تاجکستان میں ایکٹیویٹیز جاری ہے وہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ کیا ایکٹیویٹیز ہو رہی ہے اور کیا انگیجمنٹ ہو رہے ہیں۔ ہم صرف ایک بات کرتے ہیں کہ جیو اور جی لو، ہم نہ کسی ملک کے اندر مداخلت کے متحمل ہو سکتے ہیں، نہ ہم یہ پالیسی رکھتے ہیں کسی ملک کے اندر مداخلت ہو، نہ کسی ملک کو یہ اختیار دیتے ہیں کہ ہمارے ملک میں مداخلت کرے۔ اس لیے میں نے بتایا ہے، اور ہمیں پتہ ہے، ہمارے پاس پوری انفارمیشن ہے، میں زیادہ ویڈیو میں نہیں بتا سکتا، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ ایک نئی جنگ کی بساط جو ہے نا بنائی جا رہی ہے۔ ہم نے فیصلہ کیا، آج ہماری میٹنگ ہے، رات کو میں یہاں سے اسلام آباد جاؤں گا، جو ہمارے تحفظ آئینی پاکستان ہے، ہم پورا شیڈول دے رہے ہیں پاکستان میں جلسوں کی اور جلوسوں کی، اور ہم نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ مزید جنگوں کے لیے اگر اس زمین کا استعمال کیا جائے گا، ہم اس کی بھرپور مخالفت کریں گے۔ دوسری بات جو آپ نے کہی ہے، وہ پہلے تو ہم اسمبلی بھی اٹھائیں گے، اور ساتھ ساتھ صوبائی حکومت کو میں ڈیفینیٹلی یہ مشورہ دوں گا کہ اگر ہمارے یہ نہیں دے رہے ہیں تو ہمیں کورٹ میں جانا چاہیے، تاکہ اس کے چہرے پوری دنیا کے سامنے کھل جائے۔ پھر ٹی وی پہ، ٹاک شوز میں اور تقریروں میں تو لوگ کہتے رہتے ہیں کوئی پریکٹیکل کوئی چیز نہیں ہے، اور ڈائلاگ تو ان سے ہوں گے نا کہ ایک منتخب پارلیمنٹ ہو اور منتخب حکومت ہو اور جس کے پاس عوام کی مینڈیٹ ہو، یعنی آپ سب صحافی ماشاءاللہ جانتے ہیں، یہ پشاور میں جو سیٹیں ہم ہارے ہیں، اس میں کسی کو شک ہے کہ وہ ہمارے، وہ ہم 100% جیتے۔ جو اسلام آباد میں 3 قومی سیٹیں وہ 100% ہم جیتے، کراچی ہم جیتے، جو پنڈی ڈویژن جو کمشنر نے جو بات کی ہے، مطلب اس نے تو بالکل کیٹیگریکلی کہہ دیا ہے، اور وہ اس میں کوئی، یعنی مجھے وہاں کچھ سینئر آفیسر نے کہا ہے کہ جس طرح یہ اقدام کی گئی ہے، اور اس کے باوجود کوئی آ کے ڈٹائی سے کہا ہے، یار شرم کوئی چیز ہوتی ہے نا کہ وہ شرم بھی کرے۔ تو میں ایک بات بالکل کلیئر کروں، بالکل مقابلہ کریں گے، کسی قسم کی مفاہمت ان لوگوں سے نہیں ہے، مزاحمت کریں گے، اور اگر ان کا خیال یہ ہے کہ ہم کوئی ڈر جائیں گے، نہ ڈریں گے،
نہ ان کی اپنے موقف سے پیچھے ہٹیں گے. ہاں ہم جو بھی جدوجہد کریں گے قانون اور آئین کے اندر رہتے ہوئے اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے.